نذرانہ پڑھیں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ترجمہ معرف القرآن. سب نے عرض کیا کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو کہ بیان فرما دے ہمیں کہ کیا رنگ ہے اس کا. جواب دیا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ والی، تیز ہے اس کا رنگ، بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیت کریمہ میں انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہے یہ بتایا جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی نشانی بیان کی کہ نہ وہ زیادہ بوڑھی ہے نہ بالکل بچہ ہے، بلکہ بوڑھاپے اور بچپنے کے بیچ کی گائے ہے، درمیانی گائے ہے. اب انہوں نے پھر ایک سوال کیا اپنے رب تبارک حضرت موسیٰ کے ذریعے اپنے رب العزت سے عرض کی، حضرت موسیٰ آپ اپنے رب کو پکاریے اور پھر سے سوال کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. اس کی عمر تو پتہ چل گئی، اب اس کا رنگ کیسا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا رنگ یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور وہ پیلا رنگ کھلا ہوا پیلا رنگ ہے، اور جب دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو وہ رنگ پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے. تفسیر: کاش وہ کسی جوان گائے کو ذبح کر ڈالتے تو وہی کافی ہوتا، مگر شامت اس کو کہتے ہیں کہ پھر ایک سوال نکالا اور سب نے عرض کیا کہ پکاریے اور دوبارہ کہیے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو تاکہ وہ بیان فرما دے ہمیں کہ جوان گائیں بہتیری ہیں، ہمیں جسے ذبح کرنے کا حکم ہے آخر کیا رنگ ہے اس کا. ایسے ضدیوں کو مزید پابند کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی گائے ہے کہ رنگت میں وہ زرد رنگ والی ہے اور زردی میں تیز گہرا ہے اس کا رنگ، جو کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس دیکھنے والے کو وہ بھلی اور خوبصورت دکھتی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. سب بولے کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو کہ بیان فرما دے ہمارے لیے کہ کون سی وہ گائے ہے. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا ٹھیک راہ پر جانے والے ہیں. تفسیر: اگر اس موقع پر کسی زرد رنگ کی گائے وہ ذبح کر ڈالتے تو کام ہو جاتا، مگر شامت پر شامت آئی تو پھر سہ بارہ تیسری مرتبہ سوال کی سوجی، اور سب بولے کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو کہ ہم سے گائے ذبح کروانی ہے تو بالکل صاف بیان فرما دے ہمارے لیے کہ آخر کون سی وہ گائے ہے جس کو ہم ذبح کریں، کیونکہ زرد تیز رنگ کی بھی کئی گائیں ہیں، اور بے شک جس کو ذبح کرنا ہے وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر. ہمیں اس خاص گائے کا ایسا مکمل پتہ دے دیا جائے کہ پھر دوسری گائے میں اس کا نشان نہ ملے، اور یقیناً اگر اس خاص گائے کا نشان مل گیا تو ہم اگر اللہ نے چاہا ٹھیک راہ کو جلد پا جانے والے ہیں اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرنے والے. آپ ہم کو دیکھیں گے. یہ بنی اسرائیل یہ کر رہے ہیں. ایک بار سوال کیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب عامیل کے قتل میں جو شخص شامل تھا جس نے وہ قتل کیا تھا دولت اور عورت کی لالچ میں، وہ شخص خود اس بات کا دعوے دار تھا کہ تلاش کیا جائے عامیل کے قاتل کو اور اسے سزا دی جائے.
تو اب جب حضرت موسیٰ نے اس کا حل بتا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لو اور مقتول یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس عامل کا، اس کے جسم پر اسے مارو یا اسے مس کرو، تو وہ خود کھڑا ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو جب یہ سنا ان لوگوں نے تو وہ ڈر گئے، اور پھر نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اور اپنے نبی کو اس طرح سے پریشان کرنے لگے۔ اللہ رب العزت سے سوال کرنے کے بہانے سے اپنے آپ کو مشتبہات یعنی کہ کنفیوژن سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے کا دکھاوا کرتے ہوئے، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر لیتے۔ اب جیسے دیکھیں جن کو قربانی نہیں کرنی ہوتی ہے، جنہیں قربانی نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ بڑے سوال جواب کرتے ہیں کہ بازار میں تو کان کٹے ہوئے اور اس میں وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹکٹ نما چیز لگائی جاتی ہے نا، وہ لگا ہوتا ہے، کیسے قربانی ہوگی؟ تو عیب دار ہو گیا۔ تو عیب اور نشان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ عیب اسے کہتے ہیں جو برا معلوم ہو، اور نشان اسے کہتے ہیں جو پہچان کے لیے لگایا گیا۔ تو اس طرح کے سوالات جو بھی کرے سمجھ جائیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے۔ اسی طرح جسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے، اس کے بھی اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو، اگر ایسا ہوا تو، میں نے اپنی بیوی کو مالک بنا دیا تو۔ امام شافعی کے نزدیک تو زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک کیوں ہیں؟ ارے بھائی، آپ کو جتنا حکم دیا جا رہا ہے آپ اتنا کیجئے۔ یہ سوالات جو آتے ہیں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، خود کا قرآن درست نہیں ہے، لیکن ارے وہ امام صاحب دعا ایسی کرتے ہیں، وہ امام صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ امام صاحب کی زبان صاف نہیں ہے۔ تو یہ سب بنی اسرائیل کی عادتیں ہیں، یہ امت محمدیہ کی عادتیں نہیں ہیں۔ امت محمدیہ تو اس بات کا حق ادا کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حبیب نے جو بات ہم تک پہنچا دی ہمیں اسے ماننا ہے، بس بات ختم۔ یہ پہچان ہے امت محمدیہ کی کہ امت محمدیہ میں تسلیم و رضا کا سبق دیا گیا، اپنے قبول کرنے کا، احکام کو قبول کرنے کا، اور اس پر اپنی خوشی، رضا اور اس حکم پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینے کا پیغام دیا گیا۔ تو یہ جو عادتیں ہیں یہ نشانیاں ہیں بنی اسرائیل کی، کہ جب اللہ رب العزت بھی انہیں حکم دیتا ہے تو وہ سوال و جواب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید کسی بہانے سے بچ نکلے۔ ایسے ہی جب ہمارے لوگوں کو آج حکم دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو طرح طرح کے بہانے پیش کرتے ہیں، میں گندا ہو جاتا ہوں، میرے کام سے مجھے وقت نہیں ملتا ہے، یہ صرف بہانے کی باتیں ہیں جو بنی اسرائیل ان آیات میں کر رہے ہیں، بہانے بازی۔ وہی بہانے کی باتیں آج کل ہم مسلمان کرنے لگے۔ ابھی آگے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ان کے ہر سوال کا جواب انہیں عطا فرمائے گا، اس کے باوجود ان کی یہ بدبختی ہے، جو بھی اللہ رب العزت کے حکم کو ٹالنا چاہتا ہے یہ اس کی عقل مندی نہیں ہے، یہ اس کی بدبختی ہے کہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے ہماری طرف بھیجا تاکہ وہ ہمیں اپنا پیغام سنائیں اور ہدایت کے راستے پر چلتا کریں، ہم ان کے احکام کو، ان کی تعلیمات کو اگر ٹال رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت ہوشیار ہیں، بلکہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے کہ بدبختی ہم پر لازم کر دی ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ سارا بوال، یہ سارا عذاب، یہ ساری دشواریاں، پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیف، یہ اسی بدبختی کے سبب ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس دن ہم اس بدبختی سے باہر آ جائیں گے، اس سوال و جواب، اعتراضات، شک و شبہ سے باہر آ جائیں گے اور یقینی طور پر اپنے رب کو رب جاننے لگیں گے اور اس کے حکم پر اس کے حکم کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، تو اس دن ہم ان تمام دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہی راستہ بتایا کہ تم میری اور میرے رسول کی اتباع کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کی روش پر چلنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم